والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا دجالی فتنہ ہے۔ الحمدللہ اب تک میں تقریباً 100 کے قریب جو ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں ایکسپوز کر چکا ہوں، اور اس کا جھوٹا چہرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اور آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اس میں یہ اپنے منہ سے، اب آپ دیکھیں کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں اکثر، اور میں وہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف یہ اور جو اس کے فالوورز ہیں، اگر کوئی اس کو فالو کر رہا ہے، وہ صرف جو ہیں وہ حق پر ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ آپ لوگ جتنے بھی شیعہ ہیں اس کے نزدیک سارے کافر ہیں۔ اس نے نام لیا ہے بوریہ، امامیہ، اسماعیلیہ، آغا خانیہ، اس نے کہا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پہلے ویڈیو دیکھیں۔ ولایت فقیہ کے ماننے والے، چاہے وہ نجف اشرف کے مراجع ہوں یا قوم مقدسہ کے مراجع ہوں، یہ سب کے سب یہ دین سے خارج ہیں۔ وہ یہ کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے۔ ولایت فقیہ سب کے سب یہ دین سے خارج ہیں۔ وہ یہ کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے۔ ولایت فقیہ اور آپ کے جو ساجد نقوی ہیں، ان سب کا پتہ چل جائے گا نا، آپ کے حوضوں کا، آپ کے مدارس کا۔ خلاف بدعت ہے، حکومت اسلامی بدعت ہے، ولایت فقیہ کفر ہے، ولایت فقیہ کفر۔ ان الزیدیت هم او البهرة او الاسماعیلیہ او الاغاخانیہ هؤلاء في الضلالة وفي الجهل بالحقيقة لا فرق بينهم وبين العمرية، ولا فرق بينهم وبين العمرية. إن إنكار أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الاثني عشر، من أنكر واحدا منهم قد أنكر جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ليس هذا إن العمرية ينكرون الاثنى عشر من الأئمة عليهم السلام والزيدية ينكرون 8 منهم مثلا، فالزيدية أفضل منهم. لا فرق في ذلك. إنكار الواحد منهم كإنكار جميعهم. إن البهرة ينكرون 6 من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا كإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كإنكار 114 ألف أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. لا فرق في ذلك. ففي نظرنا وفي معتقدنا من أنكر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كمن أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. من أنكر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كمن أنكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ کو خود سمجھ آ گئی کہ آپ لوگ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ یہ سب جو ہیں کافر ہیں، یعنی کہ صرف حق پر یہی بندہ ہے۔ اور ویسے یہ خود کو مسلمان کہتا ہی نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے۔ واضح الفاظ ہیں اس کے، میں شروع میں ہر روز ویڈیو چلاتا ہوں اس کی شروع میں، تاکہ آپ کو کبھی تو سمجھ آئے کہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے، یہ آپ لوگوں، یہ ایک کافر انسان ہے، اور یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کبھی تو آپ لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کبھی تو آپ کو ہدایت دیں گے اور آپ کی عقل میں یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے اس کی ویڈیو ہر دفعہ لگاتا ہوں کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو میں یہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کہ بوریہ جو ہیں وہ اتنے اماموں کو مانتے ہیں، فلاں اتنے اماموں کو مانتے ہیں، فلاں اتنے اماموں کو مانتے ہیں۔ ایک بھی امام کا انکار کرنا سمجھو 12 کا انکار کرنا ہے، اور اماموں کا انکار کرنا نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے۔ اس نے یہ واضح الفاظ کہیں، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر ویسے چونکہ یہ اماموں کو، اپنے اماموں کو جن کی نہ قرآن سے دلیل ہے، جن کی نہ ان کی اپنی کتابوں سے دلیل ہے، ادروائز تو کہیں سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی اماموں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ امامت کا جو سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا، اپنی طرف سے چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہتا کہ جی ہمارے جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کسی ایک کی بھی تکفیر کرنا سمجھو 12 اماموں کی تکفیر کرنا ہے۔ اور پھر بقول اس کے
کہ امام جو ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ انبیاء سے افضل ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ اس کو کیوں فالو کرتے ہیں، کیوں اس کے پیچھے آپ نیچے بکواسات کرتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں. وہ آپ ہی لوگوں کو گاہے بگائے کبھی کافر کہتا ہے، کبھی آپ لوگوں کو کچھ کہتا ہے، کبھی آپ لوگوں کو مطلب برا بلا کہتا ہے، کافر کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، اور آپ لوگ پھر بھی اس کے پیچھے ہیں. یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ جی ہمارا عالم جو ہے نا، شخصیت پرستی کا دین ہے نا، آپ کا بھی قصور کوئی نہیں ہے، آپ لوگ سارے شخصیت پرستی پہ کھڑے ہیں نا کہ جی ہمارا عالم جو ہے اندھا ہے نا، ہم اس کے پیچھے ہیں. اب آگے بڑھے گھڑا آ جائے بہت بڑا، کوئی گٹر آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اگر وہ اس کے اندر گرے گا ہم بھی اس کے اندر گریں گے. تو آپ لوگ گر رہے ہیں. خدارا اس فتنے سے بچ جائیں. یہ فتنہ ہے، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک سازش کے تحت لانچ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اپنے لوگ جہاں جن مدارس سے یہ پڑھا ہے وہاں کے جو سربراہان تھے، جیسے سید وہ موسفی صاحب ہیں، محمود موسفی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا کچا چٹھا کھول دیا سارا. ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں سارا بتایا کہ کس طریقے سے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا گیا، اس کی پگ اتار لی گئی. پھر اس نے فارسی میں چینل بنایا، وہاں اس کو جھوٹ پڑے. پھر اس نے عربی میں چینل بنایا، وہاں جھوٹ پڑے. پھر اس کے سر پہ امریکہ نے ہاتھ رکھا، اور پھر وہاں ایک اور ساتھی کا وہ نام لیتے ہیں، یاسر پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے، ان دونوں نے مل کے پھر یہ نیا سسٹم شروع کیا. خدا را اس فتنے سے بچ جائیں. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.